بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. امکان اب بھی موجود ہے، بات چیت اب بھی جاری ہے، لیکن اس میں جو مسائل ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. روس نے پاکستان کو کم قیمت پر تیل فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے. کیا اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ افغانستان پہ جو پرسوں صبح حملہ کیا تھا، وہ یہ تو اس کی تو تصدیق ہو گئی ہے، اور اعداد و شمار سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ٹارگٹ وہ ہاسپٹل نہیں تھا. منشیات کی بحالی کے افراد کا جو سینٹر ہے وہ ٹارگٹ نہیں تھا، کیونکہ اس میں 143 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن 267 جو ہیں وہ قریبی ایک مرکز پہ ہوئے. اس کا مطلب ہے نشانہ کسی قدر چوک گیا. لیکن اس میں نقصان یہ ہوا ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ، تمام بڑے چینل اور اخبارات اسے ہسپتال پہ حملہ قرار دے رہے ہیں، پاکستان کے امیج خراب کر رہے ہیں. ہم یہ جو مغرب سے توقع رکھتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتے گا، برطانیہ، فرانس، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کوئی یہ ایسی خوش فہمی ہے جس نے ہمیں اول روز سے مصیبت میں ڈال رکھا ہے. یہ اس خوش فہمی، یہ خود فریبی ہے اصل میں، اور ہر خود ترسی کرنے والے میں، انحصار کرنے میں، غلامی کے نفسیات میں خود فریبی لازمن ہوتی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے نے بھی کہہ دیا امدادی پر اس سے نقصان ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کی مذمت نہیں کی، مگر یہ کہا ہے کہ وہ ہسپتال میں اتنے لوگ، انہوں نے 143 کا فگر انہوں نے دیا ہے. اسرائیل پہ ایران نے ایک بڑا حملہ کیا ہے جسے تل ابیب میں بڑی تباہی پھیلی ہے. یہ لارا جانی کے بعد ان کا جواب ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تو جاری رہے گا. افغانستان میں نیشنل لبریشن فرنٹ جو ہے وہ قائم ہوا. ظاہر ہے کہ یہ غیر پشتونوں پر مشتمل ہے، پشتون اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ طالبان کو ایسے بھی مقبول نہیں ہیں، انہوں نے ایسے بھی کوئی کارنامے انجام نہیں دے، اور حکمت کا تو نام و نشان ہی نہیں. وہ اسی قبائلی عہد میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی قبائلی طریقے سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. دنیا بدلتی رہتی ہے، اس کے مطابق حکمت عملی بھی کو بھی بدلنا ہوتا ہے. اصول آپ ترک نہیں کرتے، لیکن اگر آپ داڑیاں ماپیں گے اور اپنا یہ کہیں گے کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ کرنی چاہیے، بیعت کرنی چاہیے. حکمت یار نے ان کی بڑی مدد کی، لیکن آخر وہ چھوڑ گئے. اب تو خیر وہ بیمار ہیں، ملائیشیا چلے گئے، تو ان کو اسلحہ دیا، ان کی ہر طرح سے مدد کی امریکہ کے خلاف، لیکن ان کا بیعت کرو. بیعت کیوں کریں بھائی؟ بیعت کیا؟ الیکشن کراؤ، جو طریقہ ہے دنیا میں. اب یہ دنیا میں بیعت الیکشن بھی بیعت ہے، کہ زیادہ لوگ کس کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنا جو قبائلی عہد کو برقرار رکھنے کی جو ان کی خواہش ہے، یہ نہیں ہو سکتا. چین، جو ایران اور امریکہ میں کیا صلح ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اس میں چین بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بنیادی وہ کر سکتا ہے. پاکستان مدد کر سکتا ہے، قطر کر سکتا ہے، سعودی عرب کر سکتا ہے، لیکن بنیادی اس لیے کہ چین کے مفادات ہیں افغانستان میں بہت گہرے. وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. پھر اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کے خوف سے امریکہ پہ جو انحصار بڑھ گیا ہے، پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اول روز سے تھا، اس نے بڑے مسائل پیدا کر دیے. اس انحصار کو کم کرنا ہوگا، ورنہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو سکتی ہے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارے دفاع میں سب سے زیادہ مدد چین نے کی ہے، اور چینی مدد کے بغیر ہم مئی کی جنگ نہیں جیت سکتے تھے. کارنامہ ہمارے پائلٹوں نے اور انجینئروں نے انجام دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن چین ایک وفادار حلیف ہے، اور اس کی اپنی ضرورتیں، اس کی تجزیراتی ضرورتیں ہیں. اسے گوادر کی بندرگاہ درکار ہے دنیا سے رابطے کے لیے. میں ایک ایک چیز کی ذرا وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے، عمران خان کا معاملہ کیوں کھٹائی میں پڑ گیا ہے. بات یہ ہے کہ جو حکمران اشرافیہ ہے، اس کی جو بھی اس کے لیے لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہیں، وہ بھی دیکھیے اقتدار کون چھوڑنا چاہتا ہے. وہ انہوں نے کہا ایک تقریب میں 85 سے پہلے کی بات ہے کہ جمہوریت کے عظیم تر مفاد میں، انہوں نے کہا، ارشاد حقانی صاحب نے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، کہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. تو وہ اپنی ذرا لمبی تقریر کیا کرتے تھے اپنا ارشاد حقانی صاحب. تو اتنے میں احتجاج شروع ہوا، تقریر مختصر کریں تو نواز شریف نے کہا
جو آدمی مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ مجھے کہتا ہے اقتدار چھوڑ. بات یہ ہے پی ٹی آئی میں ایک تو وہ نتائج الیکشن کے تسلیم نہیں کیے گئے، بڑا ظلم ہوا ہے، کمپین چلانے دی، وہ ساری چیزیں واضح ہیں، ان کو دہرانے کی بہت ضرورت نہیں ہے. کارکن گرفتار ہیں، لیڈر گرفتار ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں. مقدمہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن میڈیا سیل جو ہے نا، جو ایک بہت بڑا ایسٹ تھا، اور ان کے جو جو یہ واریئرز ہیں سوشل میڈیا کے، یہ اب ایک خود مسئلہ بن گئے. یعنی اگر تو آپ کریں تنقید، بلکہ سخت تنقید کریں، آپ کا حق ہے، آپ پہ ظلم ہوا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ مظلوم کو اونچی آواز میں بولنے کا حق ہے، اور دلائل کے انبار آپ لگا دیں جو آپ لگا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ہمدردیاں بڑھتی چلی جائیں گی. فعال طبقات کی میں بات کر رہا ہوں، عام آدمی تو آپ بھی بڑی ہمدردی ہے، 70-80% ووٹ ہیں کم از کم. لیکن جب آپ گالی دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم تمہیں کچل کے رکھ دیں گے، تو یاد رکھیے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو تباہی کے لیے اور موت کے لیے پیش نہیں کرتا. اپنے دشمن کے سامنے کوئی سرنڈر نہیں کرتا، پھر وہ سب ہر حربے استعمال کرتا ہے، اپنی پوری استعداد استعمال کرتا ہے. یہ گزارش جب میں بار بار کرتا ہوں، مجھے اس کا کبھی رد عمل پہلے تو بہت ہی منفی ملتا تھا، اب لوگ سنتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ. بھائی تمہارا حق ہے، الیکشن میں جیت گئے، لیکن ایک تو انتقام کا تصور ہی غلط ہے کہ اللہ کے رسول نے انتقام لیا تھا فتح مکہ کے بعد. انتقام کا تصور غلط ہے. احتساب کا تصور ٹھیک ہے، قصاص کا تصور ٹھیک ہے، لیکن حکومت نہیں اپنا قصاص لے سکتی. قصاص لے گی عدالت، اور وہ عدالت ہونی چاہیے قابل اعتبار. دوسری کمزوری یہ ہے پی ٹی آئی کی، حکمت عملی کی کمزوری ہے، موقف ان کا درست ہے. 4 پاور سینٹرز ہیں جو اب مجھے نظر آتے ہیں، شاید اور بھی ہوں. بہت سے لوگ تو بھاگ گئے، بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں. کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، انہیں متون نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ سارے عمران خان نہیں ہوتے، سارے نیلسن منڈیلا نہیں ہوتے، سارے صلاح الدین ایوبی نہیں ہوتے، ابراہم لنکن نہیں. ایسا یہ تو کیسے بچگانہ بات ہے. لوگوں نے قربانیاں تو بہت دی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، نوکریاں گئی ہیں، کاروبار تباہ ہوئے. اب آپ اور اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ 4 مراکز بن گئے. حلیمہ خان ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، یعنی علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب. ادھر سہیل آفریدی ہیں، ادھر بیرسٹر گوہر بھی ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ پر امید ہیں. اب وہ خوش فہمی کی وجہ سے پر امید ہیں یا واقعی انہیں نظر آتا ہے ضرورت تو پڑے گی عمران خان کی. عمران خان کے بغیر کاروبار حکومت متوازن نہیں ہو سکتا، استحکام نہیں آ سکتا، معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. افغانستان سے مذاکرات کے لیے وہی بہترین آدمی ہے، وہ بھی مدد کر سکتے ہیں کہ سطح پہ مولانا فضل الرحمان بھی، کچھ اور علماء بھی جو زیادہ معتبر ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں. تو لچک تو دکھانی ہوگی، لچک کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لچک کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمت چھوڑ دیں، ہمت جو چھوڑ دے گا اس کا انجام تو اربوں والا ہوگا. ہمت نہ چھوڑیں، لیکن نرمی اختیار کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، مصلحت سے مراد حکمت ہے یہاں پہ. بزدل آدمی کا تو کوئی انجام ہوتا ہی نہیں. اس پہ غور کریں، اور غور کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین چیز یہ ہے، استخارہ کریں، قرآن مجید سے پوچھیں، اسکالر سے پوچھیں. جینوئن اسکالرز بھی تو آخر ہیں نا، سب کے سب علماء جو ہیں وہ فریق تو نہیں ہوتے، یہ سب سے سب فرقہ پرست تو نہیں ہوتے، اور جینوئن جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں. رہا تو عمران خان کو کرنا ہوگا، کوئی صورت نہیں ہے اس کے ساتھ. روس نے جو پیشکش کی ہے کم قیمت پر تیل فراہم کرنے کی، اگر وہ 30% کم قیمت پہ تیل دیتے ہیں یا اس سے بھی کچھ کم، تو پاکستان کی معیشت تو زندہ ہو سکتی ہے. اگر پوری طرح بحال نہیں تو متحرک تو ہو سکتی ہے، اور اس میں کچھ پرابلمز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب یہ پسند نہیں کریں گے، اور اس سے زیادہ امریکہ پسند نہیں کرے گا. لیکن امریکہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ساری دنیا کو اجازت دی، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ایک کمپین اس پہ بلڈ کرنی چاہیے، ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے. اور ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہیں، ہمارے پاس کارڈز ہیں جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں. سعودی عرب کو سمجھایا جا سکتا ہے، زیادہ تر سعودی عرب سے خریدتے ہیں، قطر سے، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہماری معاشی مجبوری ہے، میرا خیال ہے وہ قائل ہو جائیں.
دیکھیے اس میں کچھ اور رکاوٹیں بھی ہیں. پاکستانی ریفائنریز جو ہیں ان میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی. جو عرب تیل کے نقطہ نظر سے بنائی گئی روسی تیل مختلف ہے، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے. گندم اگر وہ ہمیں دیتے ہیں کم قیمت پر، خاص طور پر پٹرول سے تو بنیادی فرق پڑ جائے گا. $6-7 بلین کا فرق پڑ سکتا ہے. اس میں تبدیلیاں تو کرنی ہوں گی، بہت کام کرنا ہوگا. دیکھیے عمران خان کا خوف ایک فیکٹر ہے، اس خوف کو دور کرنا چاہیے. ان کو بھی نکلنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم احتساب تو کریں گے اور عدالت کرے گی، احتساب جینون عدالت، جینون ٹریبونلز، لیکن ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. لیکن اس کا وقت شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی نہیں آیا، ابھی سمجھتے ہیں کہ دباؤ رکھنا چاہیے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں مہربانی کر کے، امریکہ اور یورپ ہمارے مخلص دوست کبھی نہیں ہو سکتے. یہ پالیسی ہی غلط ہے. ہمارے اور ان کے تعلقات کا انحصار ان کی شرائط تسلیم کرنے پہ ہے، ہماری شرائط نہیں مانتے. وہ طاقتور کی شرط ماننی پڑتی ہے، جس سے آپ روز قرض مانگتے ہیں. قرض پہ تو ملک نہیں چلتے. بھائی مصیبت اٹھانی ہے ایک دفعہ اٹھا لیں. معیشت کو جیسے چین نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، ملائیشیا نے کیا، ترکی نے کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے سروں میں وہی 1300 cc کے دماغ ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت چاہیے، خود اعتمادی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ چاہیے. امریکہ کا بس چلے گا، وہ آپ سے اڈے بھی مانگے گا، آپ سے کہے گا اسرائیل کو تسلیم کرے، آپ سے یہ بھی کہے گا تعلقات کو محدود کریں، یہ بھی کہے گا آپ بنائے ہرمز کھولنے میں مدد کریں. آپ کب تک ایک بلیک میلر کے سامنے سرنڈر کرتے جائیں گے؟ بلیک میلنگ کی سیاست، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد تو نری بلیک میلنگ کی سیاست ہے. وہ کینیڈا سے کیا کیا، گرین لینڈ کے بارے میں کیا کیا، اب یہ یورپی یونین کو، نیٹو کے الائز کو کیا دھمکیاں دے رہے ہیں. خود چین کو دھمکی دی، وہاں خود جنگ شروع کی یوکرین میں، ان کی مدد کرتے رہے، بعد میں اس کی اتنی بے عزتی کی. دیکھیے یہ ایک ایموشنلی انسٹیبل آدمی ہے. تو ایک دفعہ مجھے خود شہباز شریف نے کہا تھا کہ 2 چیزوں کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. ایک زرداری صاحب سے نجات پائے بغیر، وہ تو خیر ان کا سیاسی مسئلہ تھا، اب تو خیر ان کا حلیف ہے. اور ایک امریکہ پہ انحصار کم کیے بغیر. اس وقت وہ ٹھیک سوچ رہے تھے، یعنی امریکہ کی حد تک. لیکن پالیسی یہی ہے، ڈرے ہوئے ہیں. شیر پہ آپ سوار تو ہو سکتے ہیں، اتر تو نہیں سکتے. اقتدار سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ تو دنیا کے تمام ماہرین نفسیات کہتے ہیں. میری ایک ویب سائٹ سے، ایک بڑی دلچسپ ویب سائٹ ہے، آپ کو بتاؤں گا کیسے سے، اس سے ایک دن بڑی ڈیبیٹ ہوئی. وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا، ہمارے ہاں ایک جنرل تھا، ہم اسے پپو کہتے تھے، نام میں نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن آخر میں نوکری کر لی باہر جا کے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ببلو، اپنا جو ہے کوریا کا لیڈر جو ہے. تو انہوں نے کہا ببلو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ ہوتا ہے جو معصوم نظر آئے لیکن خطرناک ہو. اور پپو وہ ہوتا ہے جو خطرناک تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ سیلفش ہوتا ہے اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ سکتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک وہ ہے، پپو ہے. ایک ہوش و خیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر انسانی ذہانت سے، کل اس پہ کالم آپ کی خدمت میں پیش کروں، بلال الرشید نے لکھا ہے، اگر انسانی عقل میں سے، انداز فکر میں سے حکمت نکال دی جائے تو باقی ڈونلڈ ٹرمپ بچتا ہے. ہارڈ بارگیننگ، بلیک میل کر، بلی اس کو کہتے ہیں. پرسوں پرلے روز ایک اخبار نے خبر چھاپی کہ پاکستان اور افغانستان میں مسالت کے لیے جو چینی وفد آیا تھا، پاکستان نے اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ماننے سے ان کی بات انکار کر دی. وزارت خارجہ نے اس کی تردید تو کر دی ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ چین کے ساتھ کسی قدر سردمہری برتی گئی. پالیسی یہ نظر آتی ہے کہ افغانستان میں چونکہ دہشت گردوں کے اڈے ہیں اور بار بار ان کو سمجھایا وہ سمجھتے نہیں، لہذا طالبان حکومت کو بے بسی اور شکست سے دوچار کر دیا جائے. قصوروار تو وہ ہیں، لیکن قصوروار افغان عوام نہیں ہے، لیڈرشپ ہے. لیکن اس کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. موجودہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی، وہ دہشت گردی کریں گے. اور وہ ان کا قوموں کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے، معاشروں کو سمجھنا ہوتا ہے. دباؤ بھی ڈالیں لیکن وہ دوسرا آپشن بھی رکھیں. میں نے آپ سے عرض کیا، دنیا بھر کے ٹی وی چینل ہمیں قصوروار قرار دے رہے ہیں. اب پاکستان کا موقف درست ہو سکتا ہے، اور یہ لگتا بھی اعداد و شمار سے کہ 267 آدمی تو دوسری جگہ پہ جاں بحق ہوئے، اور 143 اس اسپتال میں. لگتا ہے نشانہ کچھ غلط ہو گیا،
یا وہاں سے کوئی چیزیں اڑ کر وہاں جا لگیں، لیکن مصالحتی ہونی چاہیے، اور یہ چین کرا سکتا ہے اگین اس میں، اس لیے کہ چین نے وہاں قیمتی معدنیات میں سرمایہ کاری کی، سرمایہ کاری وہ پاکستان میں بھی کرنا چاہتے تھے، مگر پاکستان میں تو وہ محفوظ نہیں تھے۔ اب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت اچھی ہیں، لیکن جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو پختونخوا کی صورتحال ہے، اور جو پولیس کی حالت ہے، اور پولیس میں تو کوئی والوں کو تو کوئی تربیت ہی نہیں دی گئی، اور جس طرح ہماری سرحد ہے 2400 کلومیٹر کی افغانستان کے ساتھ، بھارتی آنا چاہیں تو ادھر سے بھی بھارت کی سرحد بہت بڑی ہے، ہم نے اس پہ جو تار لگائی، پاکستانی فوج اس طرح کے کام نہایت عمدہ طریقے سے کرتی ہے۔ میں حیران ہوں یہ کیسی تار لگائی کہ اس کے لگانے میں اتنا پیسہ بھی لگ گیا، اور وہ جو سرحدی چوکیاں بنانی تھی اس کے ساتھ ہر 50 کلومیٹر پہ، وہ چوکیاں بنائی نہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ڈرون کے ذریعے نگرانی کرتے، وہ تار تو بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اور باہر سے لوگ چلے آتے ہیں، کبھی اس کو تفصیل آپ کو بتاؤں گا کیسے چلے آتے ہیں، ایران سے کیسے آتے ہیں، انڈیا سے کیسے آتے ہیں۔ انڈیا سے پچھلے 25-30 سال میں، 40 سال میں 3-4 لاکھ آدمی کراچی میں آ کے سیٹل ہو گئے، 1 ملین تو 10 لاکھ سے زیادہ تو وہ ہیں اپنا بنگالی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، وہ تو خیر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بغیر اجازت کے کیسے، اس کو کوئی اس کو دیکھنا ہوگا، سرحدوں کو محفوظ کرنا ہوگا۔ انٹیلیجنس اچھی ہے، سنکرونائزیشن نہیں ہے، باہمی رابطہ نہیں ہے۔ اس کا خود مجھے کئی بار تجربہ ہوا کہ میرے پاس ایک خبر تھی ایک دفعہ بہت بڑی، اور وہ میں نے آئی بی کے چیف سے اتفاقاً ایک جگہ ملاقات ہو گئی میجر عامر صاحب کے گھر پہ، میں نے انہیں بتایا تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، ساری آئی سے کو پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ عجیب بات ہے۔ ایک صاحب مجھے، اب وہ تھوڑا میں کنفیوز کر رہا ہوں، بارہ میں نے کہا یہ واقعہ ہے سیالکوٹ میں آپ کا جو ایک سیل تھا اس نے مینار پاکستان پہ ٹیررسٹوں کو پکڑا، وہ ایک واٹر کولر میں انہوں نے بم رکھا ہوا تھا، اس پہ کالم بھی لکھا، اور یہ سنکرونائزیشن کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، داخلی استحکام چاہیے، اصل میں سب سے اہم بات ہے۔ دیکھیے افغانستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ وسطی ایشیا سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ پرلی طرف روس واقع ہے، اور سینٹرل ایشیا میں امریکی رسوخ اسے گوارا نہیں ہے، ان کے نیٹ ورک انٹیلیجنس کے وہاں بہت ہیں، اور وہاں کسی کو داخل وہ کوشش کریں گے کسی کو داخل نہ ہونے دیں۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہماری تجارت سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھی، اس علاقے کی جو پاکستان ہے، اس پہ ناول لکھے گئے ہیں، اس پہ کتابوں میں تذکرہ ہے۔ میں 1980 میں ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہا تھا، تو ایک کیمرہ مین جو تھا بڑا اچھا سلیقے کا آدمی تھا، وہ کچھ ایک دن کرنسی نوٹ اٹھا کے لایا، اس نے کہا یہ میرے دادا جو روس کے ساتھ تجارت کرتے تھے، ظاہر روس کے عہد کے کرنسی نوٹ تھے۔ ویری انٹرسٹنگلی ظاہر روس کے جو پوتے ہیں وہ یہاں آج کل پاکستان میں رہتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہے، کسی دن ان سے گفتگو کروں گا۔ تو وہ کشمیر میں منتقل ہوئے، پھر پاکستان آ گئے، مسلمان ہو چکے ہیں، وہاں جاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اقبال نے کیا کہا تھا افغانستان کے معاملے میں، اب ہماری اعلیٰ قیادت اس کو کتنا سمجھتی ہے میں نہیں جانتا۔ آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان داری پیکر دلست، از فساد او فساد آسیہ، از کشاد او کشاد آسیہ۔ ایشیا ایک مٹی اور پانی کا پیکر ہے، اس پیکر میں دل جو ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں کشاد ہوگا، یعنی حالات بہتر ہوں گے، نارمل ہوں گے، امن ہوگا تو سارے ایشیا میں امن ہوگا۔ اقوام متحدہ کا جو مشن ہے، امدادی مشن ہے، وہ کہتا ہے کہ کابل میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مرکز پر پاکستان کے فضائی حملے، انہوں نے کہا اس مرکز پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ اس مرکز پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ 143 افراد ہلاک ہوئے، یہ موقف رائٹر نے نشر کیا ہے۔ پاکستانی موقف کو یہی ہے کہ اس نے محتاط انداز میں صرف فوجی تنصیبات اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری اشرافیہ جو ہے نا یہ ضد کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے مخمصے پہ امریکہ پہ انحصار کی بات میں کر چکا ہوں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ دیکھیے امریکہ چاہتا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، اب وہ ایک ریاست ہوتی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، بل تو نہیں کرنا چاہیے، تو بھی نقصان کا ایک حد ہوتا ہے، مگر وہ تو وسعت پذیر ہونا چاہتے ہیں۔
وہ تو فرات اور نیل، دریائے نیل تک جانا چاہتے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اور وہ اس میں تلے ہوئے ہیں، خواہ کتنی جنگیں لڑنی پڑیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کرنا پڑے، وہ اسے مقدس مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی سمجھتی ہے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے. اب نہ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں نہ بات. وہ اسرائیل یہ کر نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کسی وقت وقتی طور پہ اسے تھوڑی سی کامیابی حاصل ہو جائے، لیکن جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا آخر اس کے لیے فلاح ہے. جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس میں بار بار ذکر ہے بنی اسرائیل کا، یعنی ظاہر ہے ان کے انتہا پسندوں کا. کہیں ان کے جو زاہد ہیں ان کی ستائش بھی کی گئی ہے، جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں عمل کرتے تھے. انہیں سرکش کہا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا یہ جاہلوں کی قوم ہے، سرکشی سے وہ باز نہیں آ سکتے. قرآن کہتا ہے یا اللہ کے رسول سے کہ یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن مانیں گے اس لیے نہیں کہ ہم میں کیوں نہیں پیغمبر آیا. یہی اپنا ابو جہل کا استدلال تھا کہ ہاشمیوں کو سب کچھ حاصل ہے اور وہ ہمارے برابر ہیں، اب آپ ان کی نبوت بھی مان لیں. وہ یہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، وہ تو مانتا تھا، نجی محفلوں میں مانتا تھا. دیکھیے چین جو ہے اس پر ہمارے دفاع کا بہت کچھ انحصار ہے، وہ بہت قابل اعتماد حلیف ثابت ہوا. امریکہ اسے محدود کرنا چاہتا ہے، بھارت اس کی جگہ لینا چاہتا ہے، لیکن اب یہ کھیل ختم ہو گیا. نیو ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے. ایک تازہ کتاب آئے کا ذکر میں نے سنا ہے، ممکن ہے کچھ عرصہ پہلے چھپی ہو. اس میں 2500 برس میں 5 عالمی طاقتوں کے زوال کا تجزیہ کیا گیا ہے. رومن، اسپین، فرانس، برطانیہ اور روس. 2 عالمی طاقتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ یورپ والے ہر کہیں لوگ اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. عربوں کا نہیں ذکر کیا کہ عرب ایک عالمی طاقت نہیں تھے، آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی. اور کیا ترک نہیں تھے جو جرمنی تک چلے گئے تھے؟ بہرحال امریکی زوال میں اب شبہ کوئی نہیں ہے، اور ڈوبنے والے اس کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں سوراخ ہو چکے ہوں، جس میں ڈوبنا یقینی ہو. سفارت کاری میں کسی حد تک تو ہم نے ہنر بندی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن چینی کچھ زیادہ مجھے تو شاد نہیں لگتے. ہم ان کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکے، وجوہات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. دیکھیے افغانستان میں جو ہے، پہلے میں بلوچستان کا، پہلے ایران کا عرض کر دوں. ایرانی جنگ اپنے خوفناک نتائج پیدا کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہیں اور ذہنی طور پر شکست خوردہ ہے، بالکل ذہنی طور پر شکست خوردہ ہے. لیکن بہرحال امریکہ ایک عالمی طاقت ہے. ایران بھی اڑا ہوا ہے کہ امریکہ خطے سے نکل جائے. ڈٹ کر ایرانی کھڑے ہیں اور ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ کو واپسی کا رستہ دینا ہوگا. ایران کی سب شرطیں نہیں مانی جائیں گی. غالب امکان یہ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ مذاکرات چین کے ذریعے ہوں گے. ایران میں $400 ارب کی اس کی سرمایہ کاری ہے. نیٹو اور یورپی یونین نے ٹرمپ کی حمایت سے انکار کر دیا ہے. خود امریکی رہنما نے اسے مسترد کر دیا. 81% ڈیموکریٹ ووٹر، یہ جنگ میں ایک رپورٹ چھپی ہے روزنامہ جنگ میں رفیق منگٹ صاحب کی، 81% ڈیموکریٹ ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر نے حماقت کا ارتکاب کیا ہے. 52% آزاد ووٹر بھی یہی سمجھتے ہیں. باقی 48% جنگ کے حامی نہیں ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی رائے نہیں دیتے. 26% ریپبلکن پارٹی کے ووٹر بھی حملے کے خلاف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پارٹی، یعنی اس کی پارٹی میں شکست شروع ہو گئی. جنگ بڑھتی گئی تو ریپبلکن کی اکثریت بھی خلاف ہو جائے گی. اس لیے کہ وہاں بیانیہ یہ ہے کہ جو ہم اتنا پیسہ خرچ کریں $2 بلین روزانہ، اس سے تو امریکی شہری کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کا صحت کا نظام، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، انفلیشن بڑھ رہا ہے. تو یہ اس کا تو مستقبل تاریخ ہے. امریکہ کا بھی تاریخ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا تو بالکل تاریخ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو لوگ انحصار کرنا چاہتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے. بارک اوباما تک تو اس کی مخالفت کر چکے ہیں. اس نے ہیلری کلنٹن نے کہا 10 سال پہلے کہا کہ یہ آدمی مروا دے گا، یہ جنگ چھیڑے گا، یہ تباہی لائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، اور اس کا مزاج ایسا ہے. بلوچستان میں جناب ایک خودکش بمبار لڑکی پکڑی گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے خوشی سے بگلیں بجاتے ہوئے پریس کانفرنس کی. 1 ماہ پہلے جب 12 شہروں پہ حملے ہوئے
تو سرفراز بھگٹی کی ہمت ٹوٹ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور محسن نقوی انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ یہ محسن نقوی صاحب وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک ایسا ایچ او بیمار ہے، جن لوگ یہ وہ دانا لوگ ہیں جو سمجھتے طاقت سب کچھ ہوتی ہے۔ او بھائی، طاقت کی ایک اہمیت تو ہوتی ہے، اس میں تو شبہ نہیں ہے، لیکن طاقت سب کچھ تو نہیں ہوتی نا۔ اگر اس کے اندر بڑے بڑے تضادات ہوں اور وہ حکمت سے محروم ہو، تو دیکھ رہے ہیں امریکہ کا حال، آپ برطانیہ کا حال ہم دیکھ چکے، روس کا افغانستان میں دیکھ چکے، امریکہ کا دیکھ چکے، ہم ویتنام کو دیکھ چکے، ہم ایران کو دیکھ چکے، ہم سوویت یونین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ چکے۔ طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ایک احمقانہ نظریہ ہے، اور یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو ایمان اور یقین سے محروم ہوتے ہیں اور علم سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ورنہ امریکی جو ہیں وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تاریخی ان کے تجربات سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمارے پاس تاریخی تجربات بھی ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم بھی ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، ہمارا 1000 سال کا کامیاب حکمرانی کا تجربہ بھی ہے، لیکن اندر اگر مایوسی چھائی ہوئی ہو اور ہمتیں ٹوٹ چکی ہوں اور آدمی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہو اور اپنے مفادات کے بارے میں سوچتا ہو، تو کیا خاک وہ فیصلہ کرے گا اور کیا خاص وہ ترجیحات متعین کرے گا؟ اصل چیز تو طویل المیعاد حکمت عملی طے کرنا ہی ہوتا ہے، ترجیحات طے کرنا ہوتا ہے۔ ایرانی فورسز نے لارا جانی کی شہادت کے بعد وسطی ایشیا پر اس پہ وسطی اسرائیل پہ کلسٹر بموں سے، میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ و کچھ افراد ہلاک ہوئے۔ 61ویں لہر ہے یہ، یعنی میزائل پھینکنے کی۔ تل ابیب میں بہت تباہی مچی ہے۔ ایران نے 200 افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ممکن ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن بہرحال تباہی تو ہے۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 1 سال سے بند ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مالی نقصان سے دوچار ہے۔ اب دوہری تباہی آ گئی، اب ایران اور مڈل ایسٹ سے بھی نہیں گزر سکتے۔ افغانستان میں نے عرض کیا کہ افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف جو ہے نیشنل موبلائزیشن فرنٹ بن گیا۔ یہ غیر پشتون ہیں اور پشتون اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شمال اور مشرقی صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے یہ بنایا ہے، اور اگر یہ متحرک ہو گیا، اگر اسے تاجکوں کی، ترکمانوں کی اور نورستانیوں کی حمایت حاصل ہو گئی اور کچھ پشتونوں کی بھی ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں رجعت پسندانہ، حکمت سے محروم ہے، اصل میں رجعت پسندانہ تو ہے ہی۔ انہوں نے افغان عوام سے طالبان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں کچھ فہمی کے مارے ہوئے، وہ کہتے ہیں افغانستان ایک سپر پاور بن جائے گا۔ کس چیز سے بن جائے گا؟ نظام حکومت میں ان کے سادگی ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ بیشتر لوگ حکمران جو ہیں وہ ایماندار ہیں، عام آدمی کی زندگی جیتے ہیں، بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر تعلیم کے فروغ کے، ساری دنیا سے الگ ہو کے ایک ملک انہیں مانتا نہیں ہے۔ انڈیا ہے نا ان کی پشت پہ، اسرائیل ہے اور امریکی آشیرواد کے ساتھ ہے۔ اس ساری دنیا سے کٹ کر کوئی ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ نہ وہاں وہ ان کا ٹیلنٹ تو سارا چلا گیا، ڈیجیٹلائزیشن بھی نہیں کر سکتے، کمپیوٹرائزیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو دور کی بات ہے۔ کچھ کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ نہر بنا سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، عدالتیں اچھی بنا سکتے ہیں، تیزی سے انصاف کر سکتے ہیں، اگر یہ تیزی سے انصاف بہت تیزی سے اچھا نہیں ہوتا، تیزی سے تو ہونا چاہیے مگر بہت تیزی سے نہیں۔ افغانستان میں صورتحال پیچیدہ ہے، ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے افغانستان میں؟ بالکل میں اس سلسلے میں واضح ہوں، 1980 سے اس پہ کام کر رہا ہوں، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن بعض چیزوں کو میں سمجھتا ہوں۔ ہمیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، ان سے صرف ایک مطالبہ ہونا چاہیے، ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی ہمارے خلاف۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی سرزمین بھی استعمال ہونی نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں بڑا بھائی بننے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوئی ان کا بڑا بھائی نہیں بن سکتا، وہ غیر ملکیوں پہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اگر صلح ہو جائے تو وہ مدد انہیں مہیا کرنی چاہیے۔ بنگلہ دیش کے معاملے میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ جس طرح بنگلہ دیش سے تعلقات ٹھیک ہوئے، ایک دن انشاءاللہ افغانستان سے بھی ہو جائیں گے، لیکن طویل المیعاد حکمت عملی ہونی چاہیے، افغان نفسیات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ اگر یہ سبق اب بھی نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ کوئی ہوش سے کام لے، کچھ سوچے۔ ملک میں افراتفری ہے، معیشت برباد ہے، دیکھیے نا
یہ نہیں ایک طرف یہ مہنگائی کا ہی عالم ہے، دوسری طرف 1.5 روپے کی گاڑیاں خرید دی، بڑے بڑے مکان بن رہے ہیں، طیارے آپ خرید رہے ہیں، غیر ضروری دورے آپ کرتے رہے، دولت آپ نے لندن منتقل کی ہوئی ہے، زرداری صاحب نے باہر منتقل، ان کرپٹ لوگوں کے ذریعے ملک چل سکتا ہے؟ کوئی بات ہے؟ کوئی فارمولہ تو بنانا چاہیے، کچھ لچک تو دکھانی چاہیے، سبھی کو دکھانی چاہیے۔ ملک اس کشیدگی کی حالت میں نہیں چل سکتا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ ترقی امن میں استحکام میں ہوتی ہے۔ تو کیا پنجابی کا مصرع ہے، اگے تیرے پاگ لچھیے، بات تو تمہیں سمجھا دی ہے۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ اس پہ شعر ہے کہ اتھے اگدا سرودہ بوٹا، لچھی جتھے پیر رکھ دے، لچھی کہتے دو شیزہ کو۔ بات یہ ہے ہماری پالیسیوں سے ملک کو کیا حاصل ہوا ہے۔ بین الاقوامی امیج بھی اس واقعے کے بعد بہت بری طرح تباہ ہو رہا ہے۔ معیشت ہماری یرغمال ہے، سیاست ہماری ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ سوچنا۔ 10 حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعتدال پہ رہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اعتدال کے قریب تر رہو۔ اعتدال اور فہم و فراست ہی واحد راستہ۔ فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور غالب نے کہا تھا فیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی۔ یہ مولانا امین حسن اصلاحی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انہیں بہت پسند تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔